نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، بیوی اور بچے پاس نہیں تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام ضروریات کو پورا کر دیا۔ ٹھکانہ بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، نبوت بھی مل گئی، کتاب بھی مل گیا۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ایک خاص عمل بتاؤں گا۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، جب بھی آپ کو گھر کی ضرورت ہو، گاڑی کی ضرورت ہو یا رشتے کی ضرورت ہو، تو آپ کسی بھی مصیبت، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی، کسی بھی حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے، یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مصیبتیں بھی ختم فرما دے گا، مشکلات بھی ختم کر دے گا، حاجات بھی پورے کر دے گا، رشتے سے رکاوٹیں بھی ختم کر دے گا، کاروبار سے رکاوٹیں بھی ختم کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اس کا تعلق قبطیوں سے تھا، جو فرعون کا خاندان تھا۔ فرعون اور اس کے سارے امراء اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، تو جب سارے امراء اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو انہی میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فرعون اور اس کے کابینہ نے آپ کی قتل کی منظوری دی ہے، آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جائیں، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل گئے اور مدین کی طرف چل پڑے۔ تو جب یہ مدین میں داخل ہو گئے، وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے سے لوگ اپنے بیڑ بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ تو دو لڑکیاں ہیں ایک سائیڈ پر کھڑی ہوئی، جو نہ چشمے کے پاس نہ کنویں کے پاس آ سکتی ہے، نہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتی ہے۔ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے گئے اور یہ وہیں پر کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور یہ دونوں چل پڑی۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، پانی پلایا اور پھر جا کر ٹیک لگایا اور یہ دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب ذرا یہاں پر غور کیجئے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ گھر تھا، نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا، نہ سونے کے لیے بستر تھا، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ گاؤں ہے، نہ گاؤں والے ہیں، نہ پڑوسی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے
کوئی چیز نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی. اصل میں یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھی، بیٹیاں تھی. تو یہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرا بابا جان آپ کو اس نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیے تاکہ ہمارا ابا جان آپ کو آپ کا معاوضہ ادا کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا کہ ایسا ہوا میرے ساتھ، اور اب میں اپنے گاؤں اور اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ چکا ہوں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ میرے لیے 8 سال میرے بکریاں چرائیں، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، ورنہ میرا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہے 8 سال کا. میں آپ کو اپنے ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا، آپ کو سب کچھ دے دوں گا. تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے پوری کر دی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو ضرورت تھی. تو اب اگر آپ کو بھی ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، گھر نہیں، گاڑی نہیں، کاروبار نہیں، پیسے نہیں، رزق میں تنگی ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے اس طریقے پر. یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے جو بھی مانگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اس دعا کو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کم از کم 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرے، اور 100 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرے، اور اللہ سے دعا مانگا کرے. اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھا کرے اور اللہ سے دعا کیا کرے. آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، جو بھی حاجت، جو بھی مشکل، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے.